الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ آج رمضان مبارک کی 21ویں رات ہے۔ رمضان مبارک کی 20 راتیں اور 20 دن گزر گئے، 2 عشرے گزر گئے، یعنی 2 دہے گزر گئے۔ پہلا عشرہ، پہلا دہا یعنی پہلے 10 دن رحمت کے دن تھے، رحمتیں لیے ہوئے ہمارے درمیان پہنچے تھے، رحمتیں تقسیم کر گئے۔ اس کے مقدر میں جتنی رحمتیں لوٹنی تھیں اس نے لوٹی، کسی کے حصے میں کم رحمتیں آئیں، کسی کے حصے میں زیادہ رحمتیں آئیں، اپنا اپنا مقدر ہے، اپنی اپنی کوشش ہے۔ اور پھر دوسرا عشرہ آیا، دوسرے 10 دن آئے، مغفرت کے 10 دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی خیرات بٹی، مغفرت کے صدقے بٹے، جس نے مغفرت پالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رحمتوں اور مغفرت سے مالا مال ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ اب پھر آج کی شب سے تیسرے 10 دنوں کا آغاز ہو گیا، تیسرے دہے کا، تیسرے عشرے کا آغاز ہو گیا رمضان مبارک کے۔ اور یہ تیسرا عشرہ دوزخ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضور سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اور سرکار غوث الثقلین غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، حسنین کریمین کے صدقے میں، خاتون محشر کے صدقے میں، سرور کونین حضور ختمی مرتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرمائے،
ہمیں رحمت و مغفرت سے بھی مالا مال فرمائے اور دوزخ سے چھٹکارا بھی عطا فرمائے. ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اے اللہ اتنا کرم کر دے کہ ہماری مغفرت فرما اور ہم سے حساب ہی نہ لے, بغیر حساب کے ہمیں جنت میں بھیج دے. ہمارے اعمال کو نہ دیکھ, یہ دیکھ کہ ہم علی والے ہیں. یا علی ہمارا وظیفہ ہے. ہمارے اعمال ناقص صحیح, ہمارے اعمال برے صحیح, علی کی نسبت تو قوی ہے, علی کی نسبت تو بہت اچھی ہے, بہت پیاری ہے, بہت حسین ہے. ہم کو تو نے اپنے کرم سے علی والوں میں شامل فرمایا, علی کا دم بھرنے والوں میں شامل فرمایا, یا علی کا نعرہ لگانے والوں میں شامل فرمایا. پنجتن پاک کی محبت عطا فرمائی. اپنے کرم سے مولا علی کے نالین کے صدقے میں ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما. تو کرم کر دے اور ہم جیسے گناہ گاروں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے. تو کون تجھ سے پوچھنے والا, کون تجھے روکنے والا. اے اللہ ہم پر کرم فرما اور اس عشرہ اخیرہ میں رمضان مبارک میں ہمیں دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما. اور یہ عشرہ اخیرہ دوزخ سے چھٹکارے کا عشرہ, یہ دہا شروع ہوتا ہے مولا علی کے نام سے, شروع ہوتا ہے مولا علی کی شہادت سے, شروع ہوتا ہے مولا علی کی محبتوں سے, عقیدتوں سے. مولا علی کی محبت جو تو نے ہمیں دی ہے, اس محبت کا تجھے واسطہ, ہمیں دوزخ سے رہائی عطا فرما, ہماری نسلوں کو عطا فرما, ہمارے تمام خرابت داروں کو عطا فرما, ہمارے تمام متعلقین, لواحقین, متوسلین کو عطا فرما. مولا علی کرم اللہ وجہہ سے آج کی رات وابستہ ہے. یہ 21ویں شب رمضان مبارک کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی رات ہے. صدیوں پہلے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت آج کی رات میں واقع ہوئی تھی, 21ویں شب میں رمضان مبارک کی. تو 21ویں شب مولا علی کی یادگار شب ہے. آج جناب امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ شہید ہوئے. خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں, دوسرے خلیفے ہیں خلفائے راشدین میں, ان کی شہادت ہوئی. ابو لولو فیروز نامی مجوسی آتش پرست نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے قتل کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی شہادت آئی, آپ بھی شہید ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سبائیوں نے, بلوائیوں نے, ظالموں نے
بڑی بے دردی کے ساتھ ظلماً ختم کیا. حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ ان کے حصے میں بھی شہادت آئی، اور چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حصے میں بھی شہادت آئی. عبد الرحمن ابن ملجم نامی خارجی نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو تہ تیغ کیا، آپ پر وار کیا تلوار سے، اور حالت نماز میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا. تو 3 خلفائے راشدین کو شہید ہونے کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت کا شرف ملا، لیکن معنوی شہادت، باطنی شہادت. خیبر میں ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. غار ثور میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، ایک سانپ کے بل پر آپ کا انگوٹھا تھا. اس بل میں 1000 سال کا عمر رسیدہ سانپ تھا، اس کی عمر 1000 سال تھی. سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ولادت باسعادت سے سینکڑوں سال پہلے وہ پیدا ہو چکا تھا، اور غار ثور کے ایک بل میں وہ تھا موجود. اس کی تمنا یہ تھی سینکڑوں برس پہلے سے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی وہ زیارت کرے، حضور کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے. تو وہ سانپ 1000 سے زیادہ جس کی عمر تھی، 1000 سال سے زیادہ جس کی عمر تھی، وہ اس بل میں تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ سانپ کا بل ہے. آپ نے اپنے انگوٹھے کو اس بل پر رکھ دیا اور اس بل کے سوراخ کو بند کر دیا تاکہ وہ سانپ باہر نہ آئے اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. سانپ تو بےتاب تھا زیارت کے لیے رسول خدا کی. جب دیکھا کہ صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا لگا دیا ہے، بند کر دیا ہے وہ راستہ، اس راستے سے وہ نکل کر باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے انگوٹھے پر ڈس لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈسنے کی تکلیف محسوس کی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے انگوٹھا ہٹایا نہیں. اس سانپ کا زہر آپ کی رگوں پے میں سرایت کر گیا. مورخین لکھتے ہیں
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہوئی، موت جو ہوئی، یہ اسی سانپ کے زہر کی وجہ سے جو آپ کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا ہجرت کی رات، ہجرت کے دن غار ثور میں. بہرکیف اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہوئی ہے شہادت سے. لیکن یہ شہادت شہادت معنوی کہلاتی ہے، باطنی شہادت، چھپی ہوئی شہادت. بہرکیف مولا علی کرم اللہ وجہہ آج کی شب رمضان مبارک کی 21ویں رات شہید ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں خلفائے راشدین، ان کی خلافتیں مسلمانوں میں کسی کو طبعاً ہی صحیح ناپسند نہیں تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، نہ بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے. لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو نہ بنی ہاشم کو کوئی اعتراض تھا ان کی خلافت پر، اور نہ بنو امیہ کو کوئی اعتراض ہوا. وہ دونوں خوش تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، تو یہ فاروق اعظم بھی نہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، نہ بنی ہاشم سے. تو ہاشمیوں اور امویوں دونوں کو برا نہیں لگا. لیکن جب تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے، خلیفہ ہوئے، تو چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اموی تھے، لہذا ہاشمیوں میں کچھ لوگوں کو طبعی طور پر، فطری طور پر کچھ ناگواری محسوس ہوئی کہ علی ہیں، علی کے ہوتے ہوئے عثمان کو خلافت ملی. علی ہاشمی موجود ہیں، ان کو خلافت ملی نہیں. عثمان جو اموی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو خلافت مل گئی. تو بنو امیہ تو خوش ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے، کیونکہ حضرت عثمان غنی بنو امیہ کے خاندان سے، قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اور بنو ہاشم میں کچھ حضرات کو، کچھ لوگوں کو یہ ذرا سا ناگوار کرنے والا سبب بنا حضرت عثمان غنی کی خلافت. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، آپ کی شہادت کے بعد ختم ہوئی، اور آپ کی خلافت کے زمانے ہی میں صبائی فتنہ پورے شباب پر پہنچا. بلوائیوں نے انتہا کی کہ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں کہ وہ روزے میں تھے، اس حالت میں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اس حالت میں کہ وہ اپنے ہی مکان میں قید تھے، باہر نہیں نکل سکتے تھے، شہید کیا. اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی وار کیا اور ان کی 3 انگلیاں کاٹ ڈالی. جب وار کیا تلوار سے
بلوائیوں نے، سبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو آپ کی وفادار بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، داہنا ہاتھ تلوار کو روکنے کے لیے، وہ تلوار حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کاٹ گئی، کٹ گئی 3 انگلیاں حضرت نائلہ کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کیا گیا۔ جس وقت آپ کو قتل کیا گیا اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اللہ اکبر، شمشیر بکف قاتل حملہ کرے اور آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس آیت کی وہ تلاوت فرما رہے تھے وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن جب آپ پر حملہ ہوا تلوار سے، آپ شہید ہوئے، تو آپ کا خون، مبارک خون آپ کے جسم سے نکل کر قرآن مجید پر گرا، قرآن مجید پر گرا، قرآن مجید کی اس آیت پر گرا۔ جس آیت پر گرا وہ کون سی آیت تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، کافروں کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کافی ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تمہارے دشمنوں، تمہارے بدخواہوں، تم پر ظلم کرنے والوں کے ظلم سے تمہیں بچانے کے لیے، تمہاری ہر طرح مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اس آیت کریمہ پر آپ کا مبارک خون نکل کر اڑ کر گرا۔ آج بھی وہ قرآن جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا موجود ہے، اور اس آیت پر خون گرا ہے آپ کا۔ یہ آیت کریمہ اور قرآن مجید کا یہ صفحہ جس پر خون عثمان گرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قیامت میں گواہی دے گا کہ عثمان شہید ہوئے تھے مولا، اور ان کی یہ خون ہے ان کا جو میرے اوپر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مظلوم امام ہیں، یا مظلوم شہید ہیں، مظلوم خلیفہ ہیں، لیکن آج ان کی مظلومیت کی یاد کرنے والا کوئی موجود نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت اذیت پہنچا کر، نہایت تکلیف دے کر قتل کیا گیا تھا۔ بہت مصیبتوں کے بعد شہید ہوئے تھے آپ، بڑی مصیبتیں جھیل کر، بڑی تکلیفیں سہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بالکل صحیح ہے، لیکن عثمان غنی بھی ظلماً شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیسے شہید ہوئے۔ یہ عالم اسلام کا ایک المیہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب خلیفہ ہوئے تو بنو امیہ میں کچھ لوگوں کو آپ کی خلافت کھلنے لگی، آپ کی خلافت کھلنے لگی۔ یہ وہ قرآن ہے، اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا غالباً، یہ وہ قرآن ہے جس پر حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون کے خطرے گرے ہیں، یہ مبارک قرآن، یہ غالباً مدینہ منورہ ازبکستان میں موجود ہے، جی ازبکستان میں موجود ہے۔ میرے داماد، میرے پیر بھائی، میرے والد گرامی کے خلیفہ سید احراز احمد حسینی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، وہاں گئے تھے اور انہوں نے زیارت کی اس قرآن کی، اور انہوں نے یہ فوٹو لیا جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت، بنو ہاشم تو خوش ہو گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ ہونے پر، کیونکہ حضرت علی ہاشمی تھے، بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے تھے، قبیلہ بنو ہاشم نامور سپوت تھے۔ ہاشمیوں کو تو بہت اچھا لگا کہ علی خلیفہ ہو گئے، لیکن بنو امیہ میں کچھ لوگوں نے ناگواری محسوس کی اپنی طبائع میں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سریر آلائے خلافت ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان کیا ہے، میں کیا عرض کروں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان سے افضل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں دوسرے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے افضل ہیں پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد درجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے بعد درجہ ہے حضرت عثمان غنی کا، ان کے بعد درجہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کا، اللہ تعالیٰ کے بعد درجہ ہے سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ یہ عقیدے کی بات پیش کر رہا ہوں میں، یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں، ان کو جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ عقائد ہیں، انہیں سنیں، سمجھیں، یاد رکھیں۔ کتنے سنی حضرات ہیں جن کو عقائد اہل سنت و جماعت میں جو ضروری ہیں، جن کو سننا، سمجھنا، یاد رکھنا ضروری ہے، یاد نہیں ہے وہ عقائد، معلوم بھی نہیں ہے۔ تو عقائد اہل سنت و جماعت میں پیش کر رہا ہوں، جو عقائد اسلامیہ ہیں، خدا کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے زیادہ عظیم شخصیت سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے بعد درجہ ہے، رتبہ ہے حضور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ صاحب الجمال ویا سید البشر، اے جمال والے آقا، اے حسن و جمال کے مالک آقا، اور اے تمام انسانوں کے سردار آقا۔ حضور کیسے انسان ہیں کہ آپ انسان بھی ہیں اور تمام انسان جو آپ کے علاوہ ہیں ان کے سردار بھی ہیں، سید ہیں، ان کے آقا ہیں، مولا ہیں۔ حضور ایسے انسان ہیں کہ آپ کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں سب کے مالک ہیں، ایسے رسول ہیں، ایسے انسان ہیں حضور۔ حضور انسان ہیں، بشر ہیں۔ کیسے بشر ہیں؟ بشر بھی ہیں، سید البشر بھی ہیں، بشر بھی ہیں، انسان بھی ہیں، تمام انسانوں کے سردار بھی ہیں، تمام انسانوں کے آقا بھی ہیں۔ سید کے لفظ کے دو معنی ہیں، ایک آقا اور ایک سردار۔
سید کے لفظ کے دو معنی ہیں، آقا اور سردار. تو حضور تمام انسانوں کے سردار بھی ہیں اور تمام انسانوں کے آقا بھی ہیں. آپ سید البشر ہیں، ایسے بشر ہیں آپ. اور آپ بشر ہیں، بلا شبہ بشر ہیں. حضور بشر ہیں، حضور انسان ہیں. اس بات پر ہمارا ایمان ہے. حضور کے انسان ہونے پر ایمان رکھنا، ایمان لانا اور ایمان رکھنا ہمیشہ یہ ضروریات دین میں داخل ہے. جو حضور کی انسانیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں بھبانگ دوہل سنا رہا ہوں. حضور بلا شبہ انسان ہے، لیکن کیسے انسان ہے؟ آپ بلا شبہ بشر ہیں. دیکھیے بشر کسے کہتے ہیں، انسان کسے کہتے ہیں؟ بشر ہی کو انسان کہتے ہیں، لیکن معلوم نہیں، اسی لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے. بشر کیا نہیں معلوم، انسان کیا معلوم ہو گیا تو بڑی خوشی کی بات ہے. انسان کیا معلوم، انسان کا تو معلوم ہے، منی دن بشر معلوم نہیں. بول کو دیے نہیں نا، نانی بھی بول کر دیے نہیں، بابا بھی بول کر دیے نہیں، اماں بھی بول کر دیے نہیں. معلوم بشر نہیں معلوم، انسان معلوم. انسان بھی کسی آدمی سب کو معلوم. افسوس کی بات ہے، آدمی بولے تو ہلار کی تیری ہو، آدمی کا تو منی دن. خیر، تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم یقیناً بشر ہیں، مگر کیسے بشر ہیں؟ سید البشر ہیں، تمام بشروں کے، انسانوں کے سردار ہیں اور آقا ہیں. اور پھر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کیا ہیں؟ خیر البشر ہیں. بشر بھی ہیں اور تمام بشروں، تمام انسانوں، آپ کے سوا جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں سے بہتر انسان ہے. کوئی انسان آپ کے برابر نہیں ہو سکتا. آپ سے بڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ کے برابر نہیں ہو سکتا. خیر البتر، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین. عرض کر رہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم خدا کے بعد حضور کا مرتبہ ہے. آپ سے اونچا مرتبہ رکھنے والا، آپ سے بڑا مرتبہ رکھنے والا مخلوق میں کوئی نہیں ہے، آپ کا خالق ہے. تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم خدا کے بعد آپ کا درجہ ہے. پھر آپ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا مقام ہے. اب انبیاء میں بھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بھی سب کا درجہ یکساں نہیں ہے. آپ لوگ بور ہو گئے کیا؟ حضرت علی کا واقعہ سناؤ بولے تو یہ سب سنتے ہیں. یہ دیکھیے، مجھے جب موقع ملتا ہے تو ضروری باتیں گزارش سنا دیتا ہوں، ضروری باتیں سنا دیتا ہوں. یار لوگ پھر سنتے نہیں، اور یہ میرے موضوع سے جڑی ہوئی باتیں ہی ہیں. تفصیل کے ساتھ جا رہا ہوں میں. اس تفصیل سے خواتین تو بور ہو جاتی ہوں گی، مرد حضرات بور نہ ہوں. تو عرض کر رہا تھا یہ میرے موضوع سے بالکل علیحدہ موضوع نہیں ہے، میرے موضوع سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، میرے سبجیکٹ سے، میری ٹاپک سے جڑی ہوئی باتیں ہیں. تو عرض کر رہا تھا دوستو، بہت سے مسلمانوں کو یہ باتیں معلوم نہیں، حالانکہ ہم چیخ رہے ہیں، برسوں سے چیخ رہے ہیں، لیکن پھر بھی نابلد جو ہیں وہ نابلد ہیں، ناواقف جو ہیں وہ ناواقف ہیں، اگنورنس میں مبتلا ہیں دینی باتوں سے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بعد درجہ ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا، اور حضور کے بعد جو پیغمبر ہیں، تو در گھڑ ہیں،
انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ان کا درجہ ہے، پروفیٹس کا درجہ ہے، پیغمبروں کا درجہ ہے. اور پیغمبروں میں کسی کا مقام کسی سے اونچا ہے، کسی کا مقام کسی کے مقام سے کم ہے. میں اس طرف نہیں جاتا، انشاءاللہ پھر کسی اور وقت سمجھاؤں گا. پیغمبروں میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بعد درجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے بعد درجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اتنا عرض کروں گا. پھر اس کے بعد پیغمبروں کی جماعت کے بعد جس کا درجہ ہے تمام انسانوں میں، وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں، پروفیٹس کے بعد، پیغمبروں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان کون ہے، سب سے عظیم انسان کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا. ہم صدیق اکبر سے افضل نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، نہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو مانتے ہیں، نہ حضرت خاتون محشر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، نہ حسنین کریمین کو مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد از نبی بزرگ توئی خصہ مختصر. حضور کے بعد جو غیر نبی تمام انسانوں میں افضل ہے. حضور کے بعد جو غیر نبی تمام انسانوں میں افضل ہے. حضور کے بعد جو غیر نبی انبیاء کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان انسانوں میں افضل ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے بعد دیگر انبیاء ہیں، ان کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور کسی کا مقام نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی کا مقام نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈائریکٹ بعد عثمان غنی کا مقام نہیں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. پھر ان کے بعد افضل ہیں تمام انسانوں میں تو کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان کے بعد افضل ہیں تمام انسانوں میں تو مولا علی کرم اللہ وجہہ. آپ چوتھے خلیفہ ہیں اور مولا علی کرم اللہ وجہہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے سگے چچا، حقیقی چچا جناب ابو طالب کے فرزند گرامی ہیں. اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے آپ چچا زاد بھائی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تمام شہزادیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ شہزادی جو ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں خاتون محشر بھی کہا جاتا ہے، جنہیں خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدۃ نساء العالمین ہے، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. تمام عالمین، تمام انسانوں میں جو تمام جتنی بھی عورتیں ہیں، تمام عورتوں میں افضل کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ عزت مند ہیں. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تین نسبتوں کی بنیاد پر حضرت زہرا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عزت مند ہیں، مرتبے والی ہیں، شان والی ہیں. آپ کے والد سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والد
معراج میں خواب حسین میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جلوے دیکھنے والے، آپ کے والد خیر البشر، آپ کے والد انبیاء کے سردار، آپ کے والد تمام اولاد آدم میں سب سے افضل و اعلیٰ، تمام اولاد آدم کے سردار، آپ کے والد بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کی شان والے، آپ کے والد بے مثل، آپ کے والد بے مثال، محمد رسول اللہ آپ کے والد ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لہذا آپ بے مثل ہیں، آپ کے والد بے مثل، آپ بے مثل، والد کی بیٹی بھی بے مثل ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ بھی بے مثل ہے، ایسا باپ دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا۔ اس کے بعد آپ کے شوہر نامدار مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کون ہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ آپ کے شوہر کے جیسا بھی کوئی شوہر دکھائی نہیں دیتا۔ اور پھر آپ کے فرزندان گرامی کون ہیں؟ حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ کے بیٹوں جیسا بیٹا کوئی دکھائی نہیں دیتا، باپ بھی بے مثل، شوہر بھی بے مثل، بیٹے بھی بے مثل، یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ جو ہیں وہ تمام عورتوں کے، دنیا کی تمام عورتیں جو ہیں ان کی سردار ہیں، اہل جنت کی عورتیں، اہل جنت جو عورتیں ہوں گی ان سب کی سردار ہوں گی، کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے فاطمہ بضعۃ من اللہ، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے۔ میں کہتا ہوں فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، میں کہتا ہوں فاطمہ میری روح کا ایک ٹکڑا ہے، میرا جگر گوشہ ہے، میری جان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ پر اور اس سے محبت رکھنے والوں پر دوزخ کو حرام کر دیا۔ فاطمہ سے جو جسے محبت ہوگی، سچی محبت ہوگی، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اللہ نے حرام کر دیا اس کو دوزخ۔ الحمدللہ ہمارے قلوب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی ہے، یہ محبت ہی کام آنے والی ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ فاطمہ سے محبت کرنے کا عمل، یہ عقیدت فاطمہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کر رہے گا، بلکہ میں کہتا ہوں قبول ہو چکا ہے۔ ہماری بخشش کا ضامن یہی عمل ہے، بخشش کا وسیلہ یہی عمل بننے والا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنتی فاطمہ آدمیۃ حوراء، آپ نے سنی ہے یہ حدیث؟ ان ابنتی فاطمہ آدمیۃ حوراء، میری یہ بیٹی فاطمہ آدمی ہے، انسان ہے ہوتے ہوئے حور ہے، یہ انسان ہوتے ہوئے حوروں جیسی ہے۔ یہ حوریں جو ہوں گی، یاد رکھیں، حوریں جو ہوں گی وہ انسان نہیں ہوں گی، انسان کی شکل ہوگی ان کی۔ انسان عورت جو ہوتی ہے نا، انسانوں میں جو عورت ہوتی ہے ان کی شکل ہوگی، ان کا جسم ہوگا، عورتوں کی طرح ہوں گی، کون؟ حوریں، لیکن وہ انسان نہیں، کیونکہ انسان کہتے ہیں آدم و حوا کی نسل کو۔ تو حوریں جو ہیں حضرت آدم و حوا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام کی نسل سے نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ یہ انسانوں میں، آدمیوں میں حور جیسی، مطلب یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ حور جیسی کیوں ہے؟ لم تحض ولم تطهر، یہ
فاطمہ میری بیٹی حیض اور نفاس سے پاک ہے. حوروں کے تعلق سے بھی یہ ہمارا موقف ہے کہ حوریں بھی حیض و نفاس سے پاک ہیں. جنتی جتنے بھی ہوں گے وہ ان سب گندگیوں سے پاک ہوں گے. جنتی عورتیں جو ہوں گی وہاں یہی عورتیں دنیا کی عورتیں جب جنت پہ پہنچیں گی تو حیض و نفاس سے پاک ہوں گی. مینسس اور یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون عورت کو آتا ہے وہ اسے نفاس کہتے ہیں. ان دونوں خونوں سے وہ پاک ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ آدمی ہے لیکن یہ دوسرے آدمیوں کی طرح نہیں. حضور آپ کی شہزادی آدمی ہوتے ہوئے ان کے جیسی کوئی عورت آدمی نہیں ہے. آدمی ہوتے ہوئے ان کے جیسی کوئی آدمی عورت نہیں ہے. تو حضور آپ بھی آدمی ہیں لیکن آپ کے جیسا کون آدمی ہو سکتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان والا بنایا. کبھی آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا, کبھی آپ سے کوئی برائی سرزد نہیں ہوئی. آپ اسلام کا پیکر تھی. ایمان کی انسانی شکل تھی. انسانی شکل میں ایمان آیا تھا. فاطمہ کیا تھی؟ سر سے لے کر پاؤں تک ایمان تھی, اسلام تھی, دین تھی, تقویٰ تھی, طہارت تھی, صداقت تھی. حق انسانی پیکر میں آتا ہے تو فاطمہ کہلاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت فاطمہ الزہرا سادات کی والدہ. جتنے بھی سید ہیں, جتنی بھی سیدانیاں ہیں, یہ کون ہیں؟ فاطمہ زادے. سید سب فاطمہ زادے ہیں, اولاد فاطمہ. سیدانیاں سب فاطمہ زادیاں ہیں. فاطمہ کی نسل کو سادات کہتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں بیٹیوں کو سادات کہتے ہیں. سید اور سیدانیاں کہلاتے ہیں. فاطمہ کی نسل سادات بنی فاطمہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوئی وہ سید ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 8 بیویوں سے نکاح فرمایا. ان سے جو اولاد ہوئی وہ سادات میں. حضرت علی کی وہ اولاد تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی, وہی سید. اب جو سید ہے وہ فاطمہ الزہرا کی نسبت سے سید ہے. جو سیدانی ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے تعلق رکھنے والی کی وجہ سے سیدانی. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا بیان کروں, وقت بہت کم ہے. اگر آپ مجھے صبح تک بولنے کا, سحری تک بولنے کا وقت دیں گے تو کچھ بول سکتا ہوں. حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. یہ مقام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. حضور کے داماد ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. حضور کے اور ایک داماد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی بھی حضور کے داماد ہونے کا شرف رکھتے ہیں. حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ, یہ بھی حضور کے داماد ہونے کا شرف رکھتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی 2 مقدس شہزادیاں آئیں. حضرت رقیہ جو حضور کی مقدس شہزادی ہیں, حضور کی بیٹی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح حضور کی بیٹی ہیں. ان کے دختر رسول ہونے میں کوئی شک نہیں. اسی طرح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دختر رسول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا
یقین ہے، موقف ہے. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی گئی. حضور نے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بنایا. پھر ان کے وصال کے بعد، حضرت رقیہ کے وصال کے بعد، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی یہ بھی حضور کی صاحبزادی ہے، بلا شبہ حضور کی صاحبزادی ہے. یہ بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی. تو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، 2 دختریں آئیں، ایک نہیں 2 دختر. اور حضور نے فرمایا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں، اور ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسرے کو عثمان کے نکاح میں دیتا. حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا، ان میں سے ایک کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. حدیث کا مفہوم ہے، میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ان میں سے ایک کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا، اس کا انتقال ہو جاتا تو دوسری کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا، اس کا انتقال ہو جاتا تو پھر اور ایک کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایسا کرتا. سبحان اللہ. یہ فخر حاصل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں. کتنی صاحبزادیاں؟ 4 صاحبزادیاں. یہ چاروں کی چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک شکم سے پیدا ہوئی، ان کے مبارک بطن سے پیدا ہوئی. بطن بولے تو کیلی ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بطن، بطن بولے تو پیٹ، وائٹ اور وائٹ ہے، وائٹ وائر وائر اچھا وائر. اور شکم اسے فارسی میں کہتے ہیں اور بطن اسے عربی میں کہتے ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے. آج اردو بولنے والے مسلمانوں کو اردو کے بہت سے لفظ نہیں، وہی لفظ معلوم ہے جو مدراس میں چلتے ہیں یا تمل ناڈو میں چلتے ہیں، یہ گھر اسپوکن لینگویج میں آتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور کی 4 صاحبزادیاں، تو چاروں کی چاروں صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہوئی. بڑی صاحبزادی حضرت زینب، دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم، تیسری صاحبزادی حضرت رقیہ، دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ، تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم، چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ کا مقام سب شہزادیوں پر حضور کی اعلیٰ ہے. اور 3 صاحبزادیاں حضرت زینب سے لے کے حضرت رقیہ تک، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، یہ تینوں حضور کی زندگی میں وفات پا گئی. حضور کی وفات کے وقت جو صاحبزادی حضور کی بقید حیات ظاہری تھی وہ کون تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. عرض کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم عطا فرمایا کہ حضرت علی کا ایک قول مشہور ہے کہ میرے سینے میں علم کا ایک خزانہ ہے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ میرے سینے میں علم کا ایک خزانہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تعلق سے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا سٹی ہوں اور علی اس سٹی کے دروازہ ہے. جو بھی علم حاصل کرے گا شہر میں آ کر وہ دروازے کے ذریعے آئے گا. جو دروازے سے آیا، دروازے سے ملا نہیں، دروازے سے آیا نہیں، وہ شہر میں کیسے آ سکتا ہے؟ کیسے علم حاصل کر سکتا ہے؟ تو علی سے جس کا تعلق نہیں وہ جاہل ہے، وہ علم سے خالی ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں، میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے پناہ دے اور مجھے جاہل نہ بناؤں، اللہ مجھے علم عطا فرما۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے تعلق سے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تعلق سے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلتی ہارون بموسیٰ۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ اب جو لوگ صرف حضرت علی کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ جب علی کا تذکرہ ہوتا ہے، مولا علی کے تعلق سے کوئی روایت سناتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد سناتے سناتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصہ سناتا ہوں تو بولتے ہیں کہ بھائی موضوع سے ہٹ گئے، ارے فاطمہ کا ذکر علی ہی کا ذکر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کا ذکر علی ہی کا ذکر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام کا ذکر علی ہی کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر علی ہی کا ذکر ہے، دین کا ذکر علی ہی کا ذکر ہے، شہادت کا ذکر علی ہی کا ذکر ہے۔ اسی کی شہادت ہو، جب اس کا ذکر چھڑے گا تو علی کی شہادت یاد آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انصاف کا ذکر، انصاف کا بیان علی کا تو بیان ہے۔ انصاف جس پر ناز کرتا ہے وہ علی کی ذات ہے۔ انسانیت کا ذکر، انسانیت کی تعریف علی کی تعریف ہے۔ انسانیت جس پر فخر کرتی ہے، ناز کرتی ہے، کرتی رہے گی صبح قیامت تک، وہ علی ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ مولا علی کرم اللہ، میرے حضور کا ذکر علی کا ذکر ہے۔ حضور کون ہے؟ علی کے مقدس اور محترم اور مبارک خسر ہیں، علی کے مبارک بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ اور جناب محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کی شان کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام کیا ہے؟ امیر المومنین۔ آپ کا نام، خطاب کیا ہے، لقب کیا ہے؟ امیر المومنین۔ آپ کا لقب کیا ہے؟ امام المشارق والمغارب، امام المشارق والمغارب، تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے امام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب کیا ہے؟ غالب کے غالب، سبحان اللہ، تمام غالبوں کے اوپر غالب آنے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلوب کل طالب، سب علی کے طلب کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ یہ مقام رکھتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں کیا بیان کروں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں، مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اگر علم کے اندر بے مثال ذات ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ سورہ فاتحہ قرآن میں طویل سورہ نہیں ہے، صرف 7 آیتیں اس کے اندر ہیں، 7 آیتیں سورہ فاتحہ کے اندر ہیں۔ وہ 7 آیتیں سبع من المثانی، 7 مثانی، ان 7 آیتوں کو کیا کہتے ہیں؟ 7 مثانی۔ وہ 7 آیتیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ برکت بھائی سید برکت اللہ عامری جب بھی نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کی رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔
ایک ہی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ کیا ہے؟ نماز جنازہ۔ باقی جو نماز بھی آپ پڑھتے ہیں اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کو جتنا سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے قرآن کا کوئی اور حصہ اتنا اکثر مسلمان جتنا اکثر و بیشتر مسلمان جتنا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سب سوروں میں زیادہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے قرآن کی، ہے نا؟ تو اسے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو سبع مثانی، اس کا نام ہے سبع مثانی، یعنی سورہ فاتحہ 7 آیتوں والی سورت ہے، وہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو اسے کہا جاتا ہے سبع مثانی، 7 آیتوں والی سورت۔ اب یہ 7 آیتوں والی سورت جو ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو آپ کی چاہت کیسی قوی ہے، کیسی طاقتور ہے، کیسی کامیاب ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں، اور تفسیر لکھتا جاؤں تو وہ تفسیر ایک کتاب میں لکھی میں نے، وہ کتاب ختم ہو گئی، پھر دوسری کتاب لی، اس میں تفسیر لکھی، وہ کتاب ختم ہو گئی، تیسری کتاب لی، وہ کتاب ختم ہو گئی۔ اس طرح اتنی کتابوں میں میں تفسیر لکھوں گا سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی، کہ وہ تفسیر اتنی کتابوں میں لکھی جائے گی کہ وہ کتابیں ایک اونٹ پر نہیں آئیں گی، 70 اونٹوں پر لا دی جائیں، اتنی کتابیں ہو جائیں گی صرف سورہ فاتحہ سے، سورہ فاتحہ کی تفسیر سے اتنی کتابیں بھر دوں گا میں۔ یہ شان ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی، علم کی، قرآن کو کیا سمجھا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، یہ میں بار بار سناتا ہوں، بار بار سنانے ہی کی چیز ہے، اس لیے بار بار سناتا ہوں۔ منبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ خطبہ دے رہے تھے، ایک یہودی آیا، آ کے کہا یا علی میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ یہودی کو معلوم ہے کہ علی جو ہیں علم کے سمندر ہیں، علم کے سمندر ہیں، صحابہ کرام میں ایک مخصوص شان ہے آپ کے علم کی، منفرد شان ہے۔ حضرت علی نے کہا پوچھ، کیا پوچھنا ہے، بول، سوال کر، کیا علم ہے؟ سبحان اللہ۔ یہودی نے سوالات کیے، حضرت علی نے منبر سے اس کے سوالات کے جوابات دیے، ایسا لگتا تھا کہ سمندر بہہ رہا ہے، دریا بہا دیے اس کے سوالات کے جوابات، وہ ہکا بکا رہ گیا، حیران اور شجر رہ گیا، ایک انسان اس کا علم اتنا، یہودی حیران ہو گیا، یہ بتا رہے ہیں، اور وہ بھی یہودی کو دے رہے ہیں وہ علم، مسلمان کو دیتے۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو یہودی سے نہیں کہی جا سکتی، یہودی کے سامنے وہ باتیں کر رہے ہیں، مسلمان کو سے کرتے تو اور کرتے، پھر کسی اور بڑے مقام کے صحابی سے کرتے تو اور، عام آدمی داخل اسلام جو آدمی نہیں ہے اسے دے رہے ہیں وہ علم۔ حیران ہو گیا، حیران ہو کے پوچھ رہا ہے انت نبی من الانبیاء علی، کیا تم اللہ کے پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ہو کیا؟ اتنا علم ہے تمہیں؟ تو آپ نے کہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ویحک، افسوس ہے تجھ پر، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے کئی غلام ہیں، ان میں سے ایک غلام ہوں، محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں میں۔ کیا انکسار ہے، صبر کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا خود کو غلام بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ایک غلام نہیں ہوں، کئی غلام ہیں، ان میں سے ایک غلام میں ہوں، میں کہاں، نبوت کہاں۔ آج کتنے ایسے دجال صفت لوگ ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، تو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی کسی بیوقوف نے نبوت کا دعویٰ ادھر کیا، کسی پاگل نے ادھر دعویٰ نبوت کیا، بیوقوف ہو۔ خدا سے ڈرو،
نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. حضور نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور نے فرما دیا لا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا. کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے. عرض کر رہا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ کافر ہے. جو یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، بولنے والا کیا ہے؟ کافر ہے. جو یہ مانتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا لیکن آ سکتا ہے، وہ کافر ہے. پاسبلٹی ہی نہیں ہے حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کی، کسی نبی کے مبعوث ہونے کی. یہ عقیدے بیان کر رہا ہوں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں حضرت علی کی یہ شان، علم کا سمندر. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی. کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو، اس سے قبل کہ تم مجھے نہ پاؤ. جب تک میں تمہارے درمیان میں ہوں مجھ سے جو چاہو پوچھو. جو چاہو پوچھو کہنے والے علی، تمہارے علم کا کیا اندازہ ہم کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو چاہو پوچھو اس وقت سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، پوچھو. اور فرماتے ہیں کہ میں تم کو عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، جو بھی سوال کرو جواب دوں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ علم ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ کی تفسیر خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ تفسیری روایات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہیں. شان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. مولا علی، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ ہیں، مرید ہیں، خلیفہ ہیں سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم. ان کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں. کون؟ اتنی دیر سے تو میں ہی بولتا رہا، وقت ختم ہو گیا ہے، وقت دیا جائے گا. میں جب تک بولتا رہوں آپ سنتے رہیں. آج کی رات فون تو میرے خیال سے ساتھ نہیں دے گا، اللہ کرے چلے گا. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ حضرات بھول گئے. لائیو چلے گا نہیں شاید نا، لائیو چلے گا. یہ اللہ مولا علی کی کرامت ظاہر ہو جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں حضرت علی کرم اللہ. چشتی سلسلہ منتہی ہوتا ہے علی کی ذات پر. قادری سلسلہ منتہی ہوتا ہے علی کی ذات پر. نقشبندی سلسلہ منتہی ہوتا ہے علی کی ذات پر. سہروردی سلسلہ منتہی ہوتا ہے علی کی ذات پر. حضور کے مرید اور خلیفہ حضرت علی، ان کے مرید اور خلیفہ کون؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم اصل علی ہیں، بصرہ کے رہنے والے. یہ پہلے مدینے کے رہنے والے تھے، پھر ہجرت کر کے بصرہ آ گئے. ان کو حسن بصری کہتے ہیں. حقیقت میں یہ بصری بعد میں بنے، پہلے مدنی تھے. مدنی ثم بصری کہنا چاہیے ان کو. خیر، تو حضرت حسن بصری یہ سب ہمارے پیروں میں آتے ہیں. جب یہ بات معلوم ہوئی تو مولا تمام طریقت کے سلسلے انہی سے جاری ہوئے. حضرت اسی لیے آپ سنیں گے
تمام پیران سلسلہ کیا کہتے آئے، میرے پیر و مرشد کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے پیر جو کہتے ہیں وہی میرے پیر بھی کہتے ہیں، تمام پیران سلسلہ جو کہتے ہیں وہی میرے پیر کہتے ہیں کہ مجھے یک ولی سے علی ملے، مجھے یک ولی سے، اپنے پیر کو ولی کہہ رہے ہیں، میرے پیر اپنے پیر نور المشائخ اعلیٰ حضرت سید نوری شاہ علیہ الرحمت و رضوان جو میرے پیر کے پیر ہیں، تو میرے پیر فرماتے ہیں کہ مجھے یک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا، یہی فیض شاہ حجاز ہے۔ علی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہی یہ سلسلے چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، ایک روایت کے تحت نقشبندی سلسلہ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے، ایک روایت، دوسری روایت سے حضرت علی سے چلتا ہے۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعلیمات ہیں جو غوث اعظم کے سینے میں، خواجہ اجمیری کے سینے میں، شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں، خصوص الحکم میں اور اپنی دیگر کی تصانیف میں جو باتیں کہی ہیں، اسرار سے تعلق رکھنے والی، معارف سے، حقائق سے، دقائق سے تعلق رکھنے والی جو باتیں کی ہیں، وہ سب علی کے سینے ہی کی باتیں ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں کیا عرض کروں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ شجاعت میں بے مثال ہے، بہادری میں، بریوری جسے کہتے ہیں، بہادری، شجاعت، دلیری میں کوئی آپ کا نظیر نہیں، ویرتا میں کوئی آپ کا نظیر نظر نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب میدان جنگ میں ہوتے تو دشمن کے لشکر کے بیچ میں گھس جاتے، دشمنوں کے درمیان، چاروں طرف دشمن ہے، آپ گھس گئے، ادھر بھی دشمن، ادھر بھی، سامنے بھی، پیچھے بھی، دشمنوں کے لشکر کے درمیان گھس گئے، جا کے دشمنوں کو، کافروں کو تہہ تیخ کرنے لگے۔ یہ منظر بہت مرتبہ دیکھا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا علی اتنی بے جگری سے لڑتے ہو تم، اتنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہو، موت سے بالکل ڈرتے نہیں، دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہو، لشکر سے دور دور رہ کے سپاہی جنگ لڑتا ہے، لیکن یہ دشمنوں کے لشکر کے اندر جاتے ہیں، چاروں طرف دشمن ہیں اور یہ لڑ رہے ہیں دشمنوں سے، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ، کس وجہ سے کرتے ہیں آپ؟ صحابہ نے پوچھا تو کہا کہ مجھے موت سے بچاتی ہے، میری حفاظت خود موت کرتی ہے، مطلب یہ کہ جب تک میری موت نہیں آئے گی، میری موت کا وقت نہیں آئے گا، میں نہیں مروں گا، تو جب میری موت کا وقت نہیں آتا تو موت ہی میری حفاظت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ موت کا ایک وقت معین ہے، میں کیوں ڈروں موت سے؟ تو میں اس خیال سے گھس جاتا ہوں دشمن کے لشکر میں کہ میری موت کا اگر وقت نہیں آیا ہے، شہادت کا وقت نہیں آیا ہے، تو میں شہید نہیں ہو سکتا، مر نہیں سکتا، اور اگر وقت موت کا آ گیا ہے تو گھسنے سے کیا نقصان ہے، وقت آ گیا تو میں مروں گا ضرور، اگر دشمن کے لشکر میں نہ بھی گھسوں اور اپنے گھر میں رہوں بھی تو موت تو مجھے آنے کی ہے تو آئے گی، تو موت کا ایک وقت معین ہے، ایک دن معین ہے، تو مجھے موت سے ڈرنا کیا ہے؟ یہ بات مجھے جو ہے ادھر کر دیتی ہے۔ تو حضرت علی کی شجاعت بے نظیر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سخاوت۔ حضرت علی ایک مرتبہ نماز میں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، سائل آیا، بھوکا پیاسا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، بہت پریشان آیا مانگنے کے لیے، دیکھا علی موجود ہیں لیکن حالت نماز میں ہیں،
رکوع کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کے لیے کچھ دے دو، بہت بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، بڑا مستحق ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، آپ نے رکوع کی حالت ہی میں ہاتھ بڑھایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے آپ کی مقدس انگلی سے انگوٹھی اتار لی، چلا گیا۔ حالت نماز میں، رکوع کی حالت میں صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ادا بہت پسند آئی، آیت نازل فرما دی، یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کو وہ لوگ بہت پیارے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ رکوع میں رہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کی حالت میں بھی بندوں سے غافل نہیں ہوتے، مدد کرنے سے غافل نہیں ہوتے، کوئی مانگنے والا آتا ہے تو سائل کو دے دیتے۔ خیر بندگان خدا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں کیا عرض کروں۔ آج کی رات ان کی شہادت کو یاد دلانے والی رات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے اسلام میں فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، مسلمانوں کے درمیان انتشار و افتراق کی کوششیں کی یہودیوں نے، سبائیوں نے۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں امن رہا، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں امن رہا۔ مسلمانوں نے دنیاوی لحاظ سے بھی، ملک گیری کے لحاظ سے بھی، سیاسی بنیادوں پر بھی بہت ترقی کی۔ دنیا کا بہت بڑا حصہ، زمین کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر نہیں آ گیا۔ ایران اور شام، ایران شام، یہ دو بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں نے فتح کر لی، سر کر لی۔ خیسر و کسریٰ کے تاج مسلمانوں کے قدموں میں نظر آنے لگے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خلافت کا دور آیا تو یہ دیکھا نہیں گیا، سبائیوں سے، یہودیوں سے انہوں نے مختلف قسم کی شرارتیں کی، سازشیں رچی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور خلافت میں آپ نے جیسے سنا کہ حضرت عثمان غنی کو ظلماً قتل کر دیا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو قتل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی شدید آرائے خلافت ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ ہوئے۔ عثمان غنی کی شہادت کے فوراً بعد آپ خود خلیفہ ہوئے۔ تو صحابہ میں ایک جماعت میں، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ سب صحابہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عمرو بن عاص، یہ سب صحابہ۔ ان کی رائے یہ تھی کہ فوراً جو قاتلان عثمان ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑی ناانصافی، بہت بڑی زیادتی کی ہے، بڑا فتنہ ڈالا ہے امت مسلمہ میں، لہذا اور ان کے گرفتار کرنے میں تاخیر ہوگی، دیری ہوگی تو وہ بچ کے بھاگ جائیں گے۔ اور یہ بھی حقیقت تھی کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں جن لوگوں نے عثمان غنی کو قتل کیا وہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ادھر حضرت عثمان غنی کو ظلماً قتل کیا، حضرت علی سے بلا شبہ ان ظالموں کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان بدبختوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تو آئے تھے مسلمانوں میں فتنے کی آگ بھڑکانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے، تو یہ آئے اور انہوں نے ظلماً حضرت عثمان غنی کی جان لے لی، ان کو تحت کیا، انہیں شہید کیا۔ اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ حضرت علی کے لشکر میں یہ گھس گئے، لوگوں کو اطلاع بھی مل گئی کہ یہ علی کے لشکر میں پناہ گزری، علی کے لشکر کی پناہ میں،
دیکھیے کتنی بڑی گندی سازش ہے، کتنا بڑا انسانیت سوز کام ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے رتبے والے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت طلحہ، حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضرت زبیر کیا مقام ہے ان کا؟ زبیر بن العوام، حضرت زبیر سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے کھوٹی زاد بھائی ہیں، عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ حضرت طلحہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ تو یہ لوگ انہوں نے کہا کہ خون عثمان کا پہلے بدلہ لینا چاہیے، جو قاتلین عثمان ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو خلار باقی سزا دینا چاہیے۔ حضرت علی سے مطالبہ کیا، علی پہلے یہ کام کرو۔ حضرت علی کا فیصلہ دیکھیے، حضرت علی نے فرمایا مجھے امت کے ایک حصے نے بیعت کر کے خلیفہ تسلیم کر لیا ہے۔ اس زمانے میں جسے خلیفہ بنانا ہوتا مقصود تو امت مسلمہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتی، تو خلیفہ تسلیم کر لیا ہے۔ ابھی شام وغیرہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انہوں نے مجھے میری خلافت ابھی تسلیم نہیں کی ہے، ابھی بیعت کا سلسلہ جاری ہے، میں مکمل طور پر خلیفہ نہیں مانا گیا ہوں۔ کچھ مسلمانوں نے مجھے مان لیا ہے، بیعت کر لیا میرے ہاتھ پر، مجھے خلیفہ مان لیا ہے، مجھے ووٹ کر دیا ہے۔ ووٹنگ سسٹم تو اس زمانے میں ہی تھے۔ اور شام وغیرہ کے جو مسلمان ہیں وہاں بھی صحابہ کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، یہ اس کے وہاں کے رہنے والے لوگوں نے ابھی میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، ابھی میری بیعت ہی مستحکم نہیں ہوئی، ابھی میری خلافت ہی مستحکم نہیں ہوئی، خلیفہ ماننے کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی یہ سمجھے کہ ووٹنگ چل رہی ہے، انتخاب چل رہا ہے۔ تو پہلے مجھے تمام امت مسلمہ خلیفہ مان تو لے، پھر میں یہ جو ہے یہ کام کروں گا، میں ضرور کروں گا۔ اور میں مانتا ہوں کہ عثمان کو ظلماً قتل کیا گیا ہے، میں خون عثمان کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن یہ کام کرنا کسی نے قتل کیا کس نے نہیں قتل کیا یہ جاننا، تحقیق کرنا اس بات کی، اور پھر جو قاتل ٹھہرے گا ثبوتوں کے ساتھ اسے قتل کرنا، اسے سزا دینی اس کے جرم کی، یہ کام جو ہے اس کا ہے جو بالاتفاق خلیفہ مان لیا جائے۔ ابھی پورے لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا، یعنی بیعت نہیں کی، یہ حضرت علی کا موقف تھا، مگر حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور زبیر، یہ جو حضرات تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی لینا ہے، بیعت کا سلسلہ ہوتا رہے، ابھی جو ہے یہ تحقیق کرنی ہے کہ کس نے قتل کیا حضرت عثمان غنی کو۔ قتل کرنے والے تو آئے، قتل کر دیا، بھاگ گئے، اور بھاگ کے گئے کہاں؟ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی وہ جو ہیں باہر کیف لوگوں کے علم میں آ گئی یہ بات کہ قتل کرنے والے لوگ، ان لوگوں نے پناہ لی ہے حضرت علی کے لشکر میں۔ یہ بھی ایک سچائی ہے، ٹکرایا نہیں جا سکتا اس سچائی کو۔ تو اب یہ صحابہ نے کہا کہ علی تمہارے لشکر میں پناہ پکڑے ہوئے ہیں، کون؟ یہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا، تو فوراً ان کی خبر لو اور گرفتار کرو ان کو۔ حضرت علی نے کہا کہ ابھی میں اس کام کاہل نہیں ہوں، یہ ذمہ داری پوری طور پر میرے سر پر نہیں آئی ہے ابھی۔ تو حضرت علی کے جو مخالفین تھے ان کی رائے سے بہتر رائے، افضل رائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تھی۔ یہ امت مسلمہ کا موقف ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ اقضاہم علی، حضور فرماتے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں تمام صحابہ میں میرے علی افضل ہے، علی اعلیٰ۔ یہ آپ کی سیاست تھی، وہ مقدس سیاست۔ آپ فرماتے تھے کہ سب لوگ مجھے یہ کر دیں، خلیفہ مان لیں، میں کروں گا۔ ابھی تو لوگوں کا سلسلہ جاری ہے، صحیح بات ہے، ووٹنگ کا سلسلہ ابھی جاری ہے، کوئی آدمی لیڈ کر رہا ہے آٹو میں،
تو وہ فوراً کوئی قانون پاس نہیں کر سکتا ہے؟ کسی مجرم کو سزا دے سکتا ہے کیا؟ کوئی لا کوئی قانون پاس کر سکتا ہے کہ نہیں؟ خیر، تو یہ صحابہ کے درمیان اختلاف تھا. اس اختلاف کی وجہ سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مجتہد تھیں، اب مجھ سے جو آج پہلی بار سن رہے ہوں گے میرے سننے والے ویورز، کچھ باتیں تو ان کے پلے نہیں پڑی ہوں گی. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے میری گزشتہ حضرت علی کی شہادت کے عنوان کی تقریریں سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. تو عرض کر رہا تھا، آج بھی کچھ نئی باتیں میں نے عرض کی ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ مخالفین نے یہ کہا، جس میں حضرت امیر معاویہ بھی ہے، ابھی نہیں علی، یہی وقت ہے، مجرموں کو پکڑو، گرفتار کرو، قاتلوں کو پکڑو، ان کو خلال واقعی سزا دو، ورنہ یہ بھاگ جائیں گے، پھر ان کو پکڑنا مشکل ہو جائے گا. یہ بڑے چور ہیں، بڑے شریر ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے عیار ہیں. حضرت علی اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور وہ جو آپ کے مخالفین تھے، ام المومنین عائشہ صدیقہ مجتہد تھیں، مجتہد مطلق تھی، جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی مجتہد، حضرت ابو بکر صدیق مجتہد، حضرت مجتہد مطلق، حضرت عمر فاروق مجتہد مطلق، حضرت علی مجتہد مطلق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجتہد مطلق تھی. ان کا اجتہاد یہ تھا کہ ابھی کرنا ہے ان کو گرفتار. حضرت علی کا اجتہاد یہ تھا کہ ابھی نہیں کروں گا، لیکن وقت لگے گا. آئے آئے تو وقت کی تقدیم اور تاخیر یہ مسئلہ تھا. حضرت علی بھی یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین نے ظلماً قتل کیا، قاتلان عثمان نے ظلماً قتل کیا ہے حضرت عثمان کو ان کے کیفر کردار کو پہنچانا، ان کو سزا قرار واقعی دینی ہے. لیکن ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی کروں. اور یہ کہتے تھے آپ کے مخالفین صحابہ میں جو تھے علی کرم اللہ وجہہ کے، ابھی جو ہے مجرموں کو پکڑنا چاہیے. یہ کہتے تھے فوراً کرو. حضرت علی فرماتے تھے کہ تھوڑی تاخیر کے ساتھ، بس اتنا ہی تھا. نتیجتاً تو دونوں ایک ہی خیال کے تھے، عثمان غنی کے قاتلوں کو قتل کرنا ہے، سزا دینی، قتل کا بدلہ قتل ہے. خیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی موضوع کو لے کر، اسی بحث کو لے کر آپ جنگ پر آمادہ ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بصرے میں یہ جنگ لڑی گئی، جس کا نام ہے جنگ جمل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک فریق کی سرکردگی کے فرائض انجام دے رہی تھی. ان کے ساتھ بھی صحابہ، اور دوسری طرف حضرت علی کے ساتھ صحابہ. یہ صحابہ کے درمیان جنگ ہے. ان کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ، صحابہ کے باہم اختلافات، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروپ تھا، جو جماعت تھی، اسے برا نہیں کہنا چاہیے. سب صحابہ ہیں. حضرت علی کا گروپ جو تھا، جو صحابہ تھے، وہ بھی صحابی ہیں. الصحابۃ کلہم عدو. حضور کے سب صحابہ انتہا درجے کے پاک باز ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں. اور حضرت عمر نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقائد نصفی میں اہل سنت و جماعت کے عقائد جمع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ. ہم تمام صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف خیر کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے کہ کسی صحابہ کی شان میں ادنا گستاخی بھی نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو صحابی ہے
وہ برا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ صحابی ہے سبحان اللہ. ہم اسے برا نہیں کہیں گے. جو صحابی نہیں ہے وہ برا ہو سکتا ہے, بھلا بھی ہو سکتا ہے. جو صحابی ہے, صحابی ہونا بتا رہا ہے کہ وہ مصطفیٰ کا نائب ہے, حضور کا آئینہ ہے, صحابی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ. فی اصحابی, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈر کر میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرو, اللہ کا عذاب تمہیں گرفتار کر لے, تمہیں کہیں کا نہ رکھے. اللہ اللہ فی اصحابی. سبحان اللہ سبحان ایک اللہ. جگہ فرمایا من سب صحابی فقط سبنی, جس سے میں نے صحابی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. سبحان اللہ. خیر بندگان خدا, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان جنگ ہوئی. دونوں طرف صحابہ تھے, اور جنگ کس لیے ہوئی آپ کو تو معلوم ہے کہ اختلاف کس وجہ سے ہوا. کہ بصرہ میں جنگ لڑی گئی, اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں. جمل کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو. چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جنگ کے میدان میں آئی تھی, بصرے میں فرنٹ پر آئی تھی, خود آئی تھی, اور ان کا وہ اونٹ پر تشریف فرما تھی. اونٹ پر, ایک اونٹ پر تشریف فرما تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. ایک طرف وہ تھی اور ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھی. لہٰذا اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں, جو بصرہ میں لڑی گئی. جنگ ہو گئی. جنگ سے پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان صلح ہو گئی. جنگ ہونے سے پہلے ہی. دیکھیے کیا مقام ہے عائشہ کے ساتھ رہنے والوں کا بھی اور علی کے ساتھ رہنے والوں کا. حضرت علی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر وہ گفتگو کی کہ حضرت عائشہ یہ بھی مجتہد ہے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جس کے بارے میں کہیں کہ خذوا ثلثی دینکم من ہذہ الحمیرہ, تم اپنے دین کے 2/3 آف یور ریلیجن, تم اپنے دین کے علم کے 2/3 حصے میری اس محبوب زوجہ سے حاصل کرو. صحابہ کو فرما رہے ہیں خذوا ثلثی دینکم من ہذہ الحمیرہ. ہیں خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن مردوں سے زیادہ علم. صحابہ آتے آپ سے شرعی مسائل پوچھتے, فقہی مسائل پوچھتے, فوراً حضرت عائشہ جواب دیتے, یہ ہے تو یہ کرو, یہ ہے تو یہ غلط ہے, یہ حلال, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, ناجائز ہے. مفتی ہیں, فقیہ ہیں اور مجتہد مطلق. اللہ کیا مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. ام المومنین ہے, حضور کی سب سے زیادہ محبوب زوجہ محترمہ ہے. حضرت یہ بھی صدیقہ, سچی, سچ بولنے والی, اور ان کے والد گرامی بھی صدیق کی بیٹی صدیقہ, صدیق کی بیٹی صدیقہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے کہا کہ اے ام المومنین بات یہ ہے, میرا یہ موقف ہے. دیکھیے دلائل سے جب پیش کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا علی تم سچ کہتے ہو. اعلان کر دیا نہیں اب میں جنگ نہیں کروں گی. علی نے مجھے قائل کر دیا. اللہ اکبر, کیا حق پرست تھے. بات چیت ختم ہو گئی, صلح ہو گئی, سمادھنم ہو گیا. کیا ہو گیا سمجھتے ہیں, ختم کر دیں, تقریر ختم کر دیں. اللہ ابھی تو بات کی کیا, لیکن ریلے نہیں ہوگا نا. تو 5 منٹ میں حضرت یہ جنگ, لیکن اس کے بعد پھر بلوائیوں نے کیا کیا, رات کے اندھیرے میں ایک ہی میدان میں فرنٹ پر صلح ہو گئی. سب سو گئے, حضرت علی کے لشکر کے لوگ بھی سو گئے, حضرت عائشہ کے لشکر کے لوگ بھی سو گئے. تو بلوائی جو حضرت علی کے لشکر میں تھے, میں نے کہا نا کہ قاتلان حسین جو سبائی تھے, بلوائی تھے, حقیقت میں یہودی تھے. قاتلان عثمان, قاتلان حسین کہہ دیا, جو
یا تو یہودی تھے یا یہودیوں کے ایجنٹ تھے. وہ قاتلان عثمان جو ہے حضرت علی کے لشکر میں تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ عائشہ اور علی میں صلح ہو گئی, سمادھنم ہو گیا, انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا رہے گا, ہم تو پس جائیں گے. یہ دونوں مل گئے تو مسلمان سب ایکتا ہو جائیں گے, ایک ہو جائیں گے, اور اس کے بعد ہم کو ڈھونڈ نکالیں گے. یہ ہمارا تو خلا خما ہو جائے گا, ہم پس جائیں گے. ہماری تحریک, ہماری جو تحریک ہے, ہماری جو تنظیم ہے, اسلام کو مٹا دینا, صحابہ کے درمیان اختلاف لا کر, بڑے بڑے صحابہ کے درمیان, یہ تو ختم ہو کے رہ جائے گی, اپنی موت آپ مر جائے گی. ہوا یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بات ایسی کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے مان لیا, ہو گیا. تو رات میں جب سب سو رہے تھے تو حضرت علی کے گروپ سے, حضرت علی کے لشکر میں جو منافق تھے, شیطان صفت تھے, درندے تھے, سبائی تھے, بلوائی تھے, فتنہ پرداز لوگ, عبداللہ ابن سبا کے چیلے تھے, انہوں نے تیر چلا دیے آپس میں گفتگو کی کر کے. جب سب سو رہے ہیں, حضرت عائشہ کے لشکر کا ہر فرد سو رہا ہے, نیند میں ڈوبا ہوا ہے, رات کی تاریکی ہے, تیر چلائے. حضرت عائشہ کے خیمے پر تیر گرے, آپ کے لشکریوں کے خیموں پر, ٹینٹس پر تیروں کی برسات ہو گئی. بہت سے لوگ مجروح ہو گئے, سونے والے, تیر لگے, خون بہنے لگے تو وہ اٹھے, دیکھا ان کے کپڑے خون میں لت پت ہیں, ان کے جسم لہو لہان ہے. سمجھ گئے علی کے گروپ نے شب خون مارا ہے. شب خون کسے کہتے ہیں؟ دشمن کے لشکر کو نیند کی حالت میں حملہ کرنا, دشمن کے لشکر پر شب خون مارا ہے. علی نے بدعہدی کی ہے, جو یہ ہوا تھا, اپندم ہوا تھا, وہ اس اپندم کو کے خلاف کیا, عہد شکنی کی ہے. کون سمجھے؟ عائشہ والے سمجھے رضی اللہ تعالیٰ. علی نے بدعہدی کی ہے. اور حضرت عائشہ سے پوچھا یا ام المؤمنین کیا کرنا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا تم بھی حملہ کرو. انہوں نے تیر چلائے, تم بھی, الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, حملہ کرو. انہوں نے بھی تیر چلائے. حضرت علی کے لشکر کے جو صحابہ تھے, جو نیک لوگ تھے, انہوں نے کہا عائشہ کے لوگوں نے, حضرت عائشہ نے بدعہدی کی ہے, انہوں نے اپندم کے خلاف کیا. تامل والوں کے ساتھ رہ کے ورنہ میں کہاں تامل کا, تو جنگ ہو گئی. اور اس طرح کیا ہوا, جو اپندم ہوا وہ فیل ہو گیا. پھر میدان جنگ صبح میں تیار ہو گیا, جنگ کی آگ بھڑکی, بات سمجھ میں آئی. اس طرح پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کسی تدبیر سے جنگ ختم کر دیا, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رجوع فرما لیا, کہا کہ میں نے غلط سوچا تھا, میرا خیال غلط تھا, علی کا کہنا موقف علی کا صحیح تھا, رجوع فرما لیا. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا حضرت علی کے ساتھ صفین کے مقام پر. پھر وہاں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا, آپ کا جو اجتہاد تھا, وہ خطا اجتہادی رکھنے والا اجتہاد تھا. آپ سے خطا اجتہادی ہوئی اور حضرت علی نے حق پر فیصلہ کیا, وہاں بھی جنگ ہوئی. تو اس طرح صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئی, جنگ جمل اور جنگ صفین. یہاں صحابہ, ان دو جنگوں میں بھی کئی صحابہ, بڑی تعداد میں صحابہ غیر جانبدار رہے. دونوں جنگوں میں صحابہ ہی شریک ہوئے, لیکن بڑی تعداد صحابہ کی نہ جنگ صفین میں عملاً شریک ہوئی, نہ جنگ جمل میں شریک ہوئی, وہ علیحدہ رہے. پھر اس کے بعد حضرت علی نے 2 جنگیں کی. اس کے بعد جنگ نہروان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے, یہ صحابہ سے جنگ نہیں تھی, یہ جنگ نہروان کے مقام پر جنگ ہوئی, یہ خارجیوں سے جنگ تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ, یہ صحابہ سے نہیں تھی. حضرت علی کے ساتھ صحابہ تھے, لیکن جن سے مخالفت ہوئی حضرت علی کے, جو دشمن تھے حضرت علی کے, وہ کون تھے؟ خارجی لوگ. تو خارجیوں کو ایک دن میں حضرت علی نے 5000 خارجیوں کو, تو خارجیوں کے دل میں آگ بھڑکی, علی کو ختم کر دو,
اسلام کو مٹا دو. تو اس طرح کیا ہوا بھائی جہاں تک چلتا ہے چلنے دو, رک جائے تو رک جائے, کار سے چل رہا ہے نا ابھی تو چلتا ہی رہے گا. علی کی کرامت دیکھو, تم ہاتھ لگا لگا کے مت کیا دیکھتے ہو. تو کیا عرض کر رہا تھا, گرم ہے کہ سرد ہے, کیا اتنا ہی تو ہوگا نا کہ موبائل برباد ہو جائے گا, ہو جانے دو برباد. تو کیا عرض کر رہا تھا, کلیئرٹی چلے گی. اچھا, تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک خارجی تھا عبداللہ ابن ملجم, عبد الرحمن ابن ملجم, اس نے 21ویں شب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا رمضان کی. بس سمجھ میں, جب آپ شہید ہوئے تو آپ کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ, میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم. حضرت علی کی شہادت کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے, قرآن زندہ ہے, انسانیت زندہ ہے, حق و صداقت کا علم اونچا ہے. بات سمجھ میں آ رہی. تو آج حضرت علی کی شہادت کا دن ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ کرونا وائرس کو اس دنیا سے مٹا دے مولا, علی کی کرامتوں کا واسطہ مولا. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما, ہمارے عزیزوں کو رزق میں وسعت عطا فرما مولا. اس مسلسل 2 مہینوں کے لاک ڈاؤن نے جو ہے فقیر کر دیا ہے, کنگال کر دیا ہے مولا. اے اللہ کیا بول رہے ہیں, بولو کیا. تو مولا تبارک و تعالیٰ مسلمان ہندوستان کے فخر و فاخر میں مبتلا ہو گئے ہیں مولا. غیب سے ان کی معیشت کو درست فرما دے, غیب سے ان کی معیشت کو درست فرما, کرم فرما, بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب کو شفائے کلی عطا فرما, اور تمام پیر بھائیوں کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, نمازوں کو قبول فرما, ہمیں نیک بنا, ہمیں علی والوں میں شامل فرما. بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.